السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں، اس کا سلسلہ کئی دنوں سے چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے کلام کی مختصر تفسیر اور اس کے معانی اور مطلب کو واضح کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی قیمتی توجیہات، رہنمائی اور ہماری زندگی سے متعلق بہت ہی بہترین اصول اور ضوابط کو اپنا کر اپنی زندگی کو، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی کامیاب کریں۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھر سے موت کے ڈر سے اور موت سے بچنے کے لیے نکلے، اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، اور پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ نہ تو کسی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے جب تک اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی مرضی نہ ہو، اور نہ تو کسی کو زندگی مل سکتی ہے جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم اور اس کی مرضی نہ ہو۔ کسی کو موت آتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی زندگی کو مقدر کر دیا ہے کہ وہ کتنا دن زندہ رہے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کہاں اور کب مرے گا۔ اسی طرح سے کب بچہ پیدا ہوگا، کس کی زندگی کی حفاظت اللہ رب العزت کس طرح سے کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف حکم یہ ہے
کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالی نے جہاں ہمیں جو حکم دیا ہے اس کی فرما برداری کریں، اور اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ ہو، توکل ہو، اور اس بات پر ایمان اور یقین ہو کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کوئی کسی کی کتنی بھی دشمنی کرے، کوئی کسی کو زمین سے نیست و نابود کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے اپنائے، مگر اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں اسی عقیدے اور نظریے اور سوچ کو ہمارے ذہن میں، دماغ میں راسخ کرتے فرمایا ہے کہ جان لو، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے کہ تم کو کچھ نقصان پہنچا دے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اگر پوری دنیا اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ تم کو کچھ فائدہ پہنچا دے تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب موت مقدر کی تو موت آئے گی، اور جب اس کی زندگی مقدر کی تو زندگی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اسلامیہ کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ دشمنان اسلام اگر اسلام پر حملہ کریں، اسلامی ملک پر حملہ کریں، مسلمانوں پر حملہ کریں، تو مسلمانوں کو اس کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونا شریعت کا حکم ہے۔ اپنا دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پر ایسا کوئی ڈر نہیں آنا چاہیے کہ ہم ایسے کسی موقع پر جہاں اسلام پر حملہ ہو رہا ہو، مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہو، اگر ہم جائیں گے تو ہماری زندگی ختم پڑ جائے گی۔ نہیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری موت لکھی ہوگی تو گھر میں رہو گے تبھی مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض آیتوں میں فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ جب ایک موقع پر ان سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے موت مقدر کی تھی اور ان کی موت ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ نکلتے تو ہم کو موت نہیں آتی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تبھی تم کو موت ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے موت۔ یہاں پر اس آیت میں پچھلے زمانے کا کوئی واقعہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو اللہ رب العزت کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اور اسلام دشمنوں کی شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو وہ، یا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بڑی بیماری پھیلی ہوئی تھی، طاعون وغیرہ کی، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ ہماری جان بچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مت جاؤ، ان کو موت دے دی اللہ تعالیٰ نے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت کا مالک ہے اور وہی اس کا اختیار ہے، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، میدان محشر میں سب کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا۔ اور کسی کو اس بات میں کوئی شک ہو تو یہ دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ جب چاہتا ہے تو موت دیتا ہے، جب چاہتا ہے زندگی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنا ثواب رکھا ہے، آپ کے لیے کتنے اجر ہیں۔ تو تم اللہ رب العزت کے راستے میں اس لیے نہیں نکلتے ہو کہ تمہاری جان چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے، ناشکری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور عقیدے اور توحید سے نوازا ہے، دولت اسلام سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ لیکن ہم ناشکری کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان اور عقیدے کی مضبوطی عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔